ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما زبیر عمر کی کچھ ویڈیوز آپ نے یقیناً سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی دیکھی ہوں گی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ لوگ اس کو مزاح کے طور پر لے رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک عام بات لگتی ہے اور آپ لوگ دیکھیں گے بھی کہ زبیر عمر کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ کارروائی ہوگی بھی تو کیسے ہوگی؟ ہم کون سا ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اسلام کے قوانین نافذ ہیں؟ بلکہ حامد میر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ زبیر عمر اب مزید مضبوط ہو کر ابھرے گا۔ بہت خوب۔ اب بندہ پوچھے کہ اس نے کون سا ایسا نیک کام کیا جس کی وجہ سے وہ مزید مضبوط ہو کر ابھرے گا اور ہوگا بھی ایسے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ ہمیں ان معاملات کی سنگینی کا علم ہی نہیں۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں کہ زنا کرنے والے مرد و عورت کے لیے ہمارا مذہب کس قسم کی سزا دنیا اور آخرت میں دینے کا حکم دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ 2724 ہے۔ ایک دیہاتی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ میرا فیصلہ کتاب اللہ سے کر دیں۔ دوسرے فریق نے جو اس سے زیادہ سمجھدار تھا کہا کہ جی ہاں، کتاب اللہ سے ہی ہمارا فیصلہ فرمائیے اور مجھے اپنا مقدمہ پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیش کر۔ اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ میرا بیٹا انصاف کے یہاں مزدور تھا، پھر اس نے ان کی بیوی سے زنا کر لیا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ زنا کی سزا میں میرا لڑکا رجم کر دیا جائے گا تو میں نے اس کے بدلے میں 100 بکریاں اور 1 باندی دی۔ پھر علم والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے لڑکے کو زنا کی سزا میں، کیونکہ وہ غیر شادی شدہ تھا، 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا، البتہ اس کی بیوی رجم کر دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ سے ہی کروں گا۔ باندی اور بکریاں تمہیں واپس ملیں گی اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ اچھا نیز تم اس عورت کے یہاں جاؤ، اگر وہ بھی زنا کا اقرار کر لے تو اسے رجم کر دو، کیونکہ وہ شادی شدہ تھی۔ بیان کیا کہ انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے یہاں گئے اور اس نے اقرار کر لیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ رجم کر دی گئی۔ ناظرین کرام، یہاں میں آپ کو رجم کا مفہوم بیان کر دوں۔ اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے تو اسے رجم کر دیا جاتا ہے۔ رجم کے معنی ہے کہ مرد یا عورت کو گردن تک زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا ہے اور پتھر مار مار کے اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ 4556 میں ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قبیلہ کے ایک مرد اور ایک عورت کو لے کر آئے جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اگر تم میں سے کوئی زنا کرے تو تم اس کو کیا سزا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا منہ کالا کر کے اسے مارتے پیٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا توریت میں رجم کا حکم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے توریت میں رجم کا حکم نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، توریت لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ جب توریت لائی گئی
تو ان کے ایک بڑے مدرس نے جو انہیں توریت کا درس دیا کرتا تھا آیت رجم پر اپنی ہتھیلی رکھ لی اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی عبادت پڑھنے لگا اور آیت رجم نہیں پڑھتا تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ہاتھ کو آیت رجم سے ہٹا دیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جب یہودیوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ آیت رجم ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان دونوں کو مسجد نبوی کے قریب ہی جہاں جنازے لا کر رکھے جاتے تھے رجم کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت کا ساتھی عورت کو پتھر سے بچانے کے لیے اس پر جھک جھک پڑتا تھا۔ ناظرین اکرام، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زنا کرنے والوں کے لیے سزا کا حکم صرف قرآن پاک میں ہی نہیں بلکہ اس سے آنے والی پہلی کتابوں میں بھی دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ 1386 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا تھا جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت تندور نما کنویں میں ننگے بدن کے ساتھ جل رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی ہمیں برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ گناہ کر چکے ہیں انہیں توبہ طیب ہونے کی اور اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔